پیر کامل قسط نمبر 1۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش بال پوائنٹ ہونٹ میں دبائے وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے بے بسی سے مسکرائی۔ بہت مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا۔ کیوں مشکل ہے؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ کیونکہ میری بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر خواہش ہی میرے لیے بہت اہم ہے، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں تو آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں دیوار کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ ایف ایس سی کلاس میں آج ان کا 8واں دن تھا اور اس وقت وہ دونوں اپنے پیریڈ میں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں بیٹھ گئی تھی، نمکین مونگ پھلی کے دانوں میں ایک ایک کر کے کھاتے ہوئے۔ جویریہ نے اس سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے قدرے حیرانگی سے اسے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تم بتاؤ، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ پہلے میں نے پوچھا ہے، تمہیں پہلے جواب دینا چاہیے۔ جویریہ نے گردن ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اور سوچنے دو۔ امامہ نے فوراً کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش وہ ایک خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو۔ اس نے کہا، کیوں؟ جویریہ ہنسی۔ بس 50-60 سال کی زندگی مجھے بڑی چھوٹی لگتی ہے، کم از کم 100 سال تو ملنے چاہیے انسان کو دنیا میں، اور پھر میں اتنا سب کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اگر جلدی مر جاؤں گی تو میری ساری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی۔ اس نے مونگ پھلی کا ایک دانہ منہ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا، اور؟ جویریہ نے کہا، اور یہ کہ میں ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، سب سے اچھی آئی اسپیشلسٹ۔ میں چاہتی ہوں پاکستان میں آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو میں اس میں ٹاپ آف دی لسٹ ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ اچھا، اگر تم ڈاکٹر بن سکی تو؟ جویریہ نے کہا، آخر یہ میرٹ اور قسمت کی بات ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میرٹ پر ہر صورت آؤں، پھر میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں اگر یہاں کسی میڈیکل کالج میں نہ جا سکوں تو وہ مجھے بیرون ملک بھجوا دیں۔ پھر بھی اگر ایسا ہوا کہ تم ڈاکٹر نہ بن سکو تو وہی نہیں سکتا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، اس میں پیشن کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں۔ یہ میرا خواب، اور خوابوں کو بلا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ امپاسبل۔ مہمہ نے قطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ہتھیلی پر رکھے ہوئے دانوں میں سے ایک اور دانہ اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کرو تم ڈاکٹر نہیں بن پاتی تو پھر کیا کرو گی؟ کیسا ری ایکٹ کرو گی؟ امامہ اب سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تو میں بہت روؤں گی، بہت ہی زیادہ، کئی دن، اور پھر میں مر جاؤں گی۔ جویریہ بے اختیار ہنسی۔ اور پھر؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو تم یہ کہہ رہی کہ تم تو لمبی زندگی چاہتی ہو، اور ابھی تم کہہ رہی ہو کہ تم مر جاؤ گی۔ ہاں، تو پھر زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ سارا پلانز ہی میرا میڈیکل کے حوالے سے ہے، اور یہ چیزیں زندگی سے نکل گئی تو پھر باقی رہے گا کیا؟ یعنی تمہاری ایک بڑی خواہش اور دوسری بڑی خواہش کو ختم کر دے گی؟ تم یہی سمجھ لو۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے، لمبی زندگی پانا نہیں؟ تم کہہ سکتی ہو۔ اچھا، اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو پھر مرو گی کیسے؟ خودکشی کرو گی؟ طبی موت؟ جویریہ نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ طبی موت ہی مروں گی، خودکشی تو کر ہی نہیں سکتی، امامہ نے لاپرواہی سے کہا۔ اگر تمہیں طبی موت آ نہ سکی تو میرا مطلب ہے جلدی نہ آئی تو پھر تم ڈاکٹر نہ بننے کے باوجود بھی لمبی زندگی گزارو گی؟ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ اگر میں ڈاکٹر نہ بنی تو پھر میں بہت جلدی مر جاؤں گی۔
اتنا دکھ ہو گیا کہ میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکوں گی۔ وہ یقین سے بولی، تم جس قدر جوش و مزاج ہو میں کبھی یقین نہیں کر سکتا کہ تم کبھی اتنی دکھی ہو سکتی ہو کہ رو رو کر مر جاؤ، وہ بھی صرف اس لیے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکی۔ جویریہ نے اس بار اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، تو اب میری بات چھوڑو، اپنی بات کرو، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، رہنے دو۔ اس پر اس نے کہا کہ کیوں رہنے دوں؟ بتاؤ نا، تمہیں برا لگ گیا؟ جویریہ یہ نہ کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ جویریہ خاموش رہی۔ ایسی کیا بات ہے جو مجھے بری لگے گی؟ امامہ نے اپنا ہر سوال دہرایا۔ بری لگ گئی؟ جویریہ نے مدھم آواز میں کہا، آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کہ میری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ کیا میں اس پر مانوں گی؟ امامہ نے اس بار قدرے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا، کہیں تمہیں یہ خواہش تو نہیں کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں؟ امامہ کو اچانک یاد آیا جو جویریہ ہنسی، نہیں، زندگی صرف ایک ڈاکٹر نہیں بن جانے سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس نے کچھ فلسفانہ انداز میں کہا، پہیلیاں بجھانا چھوڑو اور مجھے بتاؤ۔ امامہ نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں برا نہیں مانوں گی۔ امامہ نے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وعدہ کرنے کے باوجود میری بات سننے پر تم بری طرح ناراض ہو گئی ہو۔ بہتر ہے اب ہم کچھ اور باتیں کریں، جویریہ نے کہا۔ اچھا، میں اندازہ لگاتی ہوں تمہاری خواہش کا تعلق میرے لیے کسی بہت اہم تو نہیں؟ رائٹ، امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جویریہ یہ نے سر ہلا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے لیے کون سی ایسی چیزیں اتنی اہم ہو سکتی ہیں کہ میں وہ بات کرتے کرتے رک گئی، مگر جب تک وہ تمہاری خواہش کی نوعیت نہیں جان لیتی وہ کچھ بھی اندازہ نہیں کر سکتی۔ بتا دو جویریہ یہ پلیز۔ اب تو مجھے سے زیادہ تجسس ہو رہا ہے۔ اس کی محنت کی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ امامہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جویریہ نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا۔ اور پروفیشن کے علاوہ زندگی میں فی الحال جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وہ اگر تم اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو، میں برا نہیں مانوں گی۔ امامہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ جویریہ نے قدرے اچانک چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ مسکرائی، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ تم۔ جویریہ نے اس سے اپنی خواہش بتائی۔ امامہ کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا۔ وہ شاید شاکڈ تھی اور یا حیرت زدہ۔ جویریہ کو اندازہ نہیں کر سکی، مگر اس کا چہرے کے تاثرات یہ ضرور بتا رہے تھے کہ جویریہ کے منہ سے نکلنے والا جملہ اس کے ہر انداز کے برعکس تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا تم برا مانو گی۔ جویریہ نے جیسے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر امامہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ بغیر حلق کے بل چلاتا ہوا ادھر سے ادھر ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر تھے۔ اس کے ساتھ کھڑے 12 سالہ لڑکے نے اپنی پھٹی ہوئی شرٹ آستین سے ناک سے بہتا ہوا خون صاف کیا اور ہاتھ پکڑے ہوئے ریئیکٹ ایک بار پھر قوت سے اس کی ٹانگ پردہ مارا۔ معیز کی حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور وہ اس بار سیدھا ہو گیا۔ کچھ بے یقینی کے عالم میں اس نے خود سے 2 سال چھوٹے بھائی کو دیکھا جو اب بغیر کسی لحاظ اور حد کے اس کے اس ریئیکٹ سے پیٹ رہا تھا جو معیز کچھ دیر بعد اسے پیٹنے کے لیے آیا تھا۔ اس ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ تیسرا جھگڑا تھا اور تینوں بار جھگڑا شروع کرنے والا اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ معیز اور اس کے تعلقات ہمیشہ ہی ناخوشگوار رہے۔ ان کا جھگڑا بچپن سے لے کر اب تک
اب سے کچھ پہلے تک صرف زبانی کلامی باتوں اور دھمکیوں تک محدود تھا، مگر اب کچھ عرصے میں صرف دونوں ہاتھ پائی پر بھی آ گئے۔ آج بھی یہی ہوا، وہ دونوں اسکول سے اکٹھے واپس آ رہے تھے، گاڑی سے اترتے ہی اس کے چھوٹے بھائی نے بڑی دہشتی کے ساتھ پیچھے ڈگی سے اس وقت اپنا بیگ کھینچ کر نکالا جب معیز اپنا بیگ نکال رہا تھا۔ بیگ کھینچتے ہوئے معیز کے ہاتھ بری طرح رگڑ آئی۔ معیز بری طرح تل ملایا، تم اندھے ہو چکے ہو، جس پر اطمینان سے اپنا بیگ اٹھایا بے نیازی سے اندر جا رہا تھا۔ معیز کے چلانے کی آواز نے اس کو پلٹ کر اس کو دیکھا اور لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ معیز کے بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی، وہ تیز تیز قدموں سے اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی معیز ایک بار پھر دوڑا۔ اس نے بیگ کندھے سے اتار کر نیچے رکھ دیا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ نکالوں گا، تمہیں کیا کر لو گے؟ ہاتھ توڑ دوں گا، اتنی ہمت ہے تم میں؟ آگے جاری ہے، ویڈیو کو دیکھیں اور نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو جلدی ہی آئے گا۔ کامنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نیا آنے والا نیکسٹ ایپیسوڈ مل سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔